السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی جو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھی تھی، اور آج ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جس میں ہم سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، اس کے مختلف نام کیسے ہیں، اس کے تعلق سے دو حدیثیں ہم دیکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو قرآن سے پہلے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لینا ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو خود برکت والی کتاب ہے، اس لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطان ہمیں اس کی برکت حاصل کرنے سے نہ روکے۔ تو شروع کریں گے ہم سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو میں یہاں پر لکھ رہی ہوں اس طرح سے، اور یہ ہم جرنیلنگ کر رہے ہیں جس میں ہم جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن سے ہم وہ لکھ رہے ہیں۔ باقی آپ اس کی مزید معلومات کے لیے علماء اکرام کو فالو کر سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ بے شک علماء اکرام ہی وہی لوگ ہیں جن سے ہم صحیح جو ہے نالج ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن جرنیلنگ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بس ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہے؟ تو سورہ فاتحہ میں آیات ہے 7، اور یہ بیسیکلی نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر۔ سورہ فاتحہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، یہ آدھی ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس کے الگ الگ نام ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کو اوپنر کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کے فاتحہ یہ ورڈ بنا ہے فاتح سے، فاتح کے معنی ہوتا ہے کھولنا، تو یہ سورہ فاتحہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں the entire قرآن is condensed in it، یعنی کہ مکمل قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ سورہ فاتحہ اس کا قرآن کا ایک پورا نچوڑ ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام کیا کیا ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں۔ تو سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں میں سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے، تو اس کو سورہ شفا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ نیکسٹ اس کو ہم سورہ واقعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، واقعہ یعنی کہ بچانے والی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسے فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، فاتح یعنی کہ کھولنے والی۔ جس طرح قرآن شروع ہی اسی سے ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، تو وہ قرآن کو کھول کے ہمارے سامنے پورا رکھ دیتی ہے، اوپنر ہے یہ قرآن کی، تو اس لیے اسے سورہ فاتحہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ نیکسٹ اس کو ام الکتاب کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ ام الکتاب یعنی کہ کتاب کی ماں، یعنی کہ قرآن کا پورا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اسے ہم سبع مثانی کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ترمذی میں اس کا نام آیا ہے۔ اس کے بعد رقیہ، ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو دم کیا تھا کسی مریض کے اوپر، تو وہ مریض شفا پا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ رقیہ کے نام سے جانتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اساس القرآن، اساس القرآن، اساس یعنی کہ بیس، یہ قرآن کا بالکل بیس ہے، اس لیے اسے اساس القرآن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے سورہ کافیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، کافیہ یعنی کہ کفایت کرنے والی، اور اس کے بعد اسے ہم الصلاح کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ اوپر میں نے جو آپ کو حدیث پاک سنائی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، تو وہ حدیث قدسی کی وجہ سے اسے سورہ صلاح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے وہ جو حدیث پاک آئی ہے وہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے دروازہ کھلا، تو جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے کہا کہ خوش ہو جائیں، آج آپ کو ایسی دو چیزیں عطا کی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی تھی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آیات، یہ ان کا ایک ایک حرف پہ ان کے نور ہے۔ تو یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے
جو اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا، اسے اللہ کی طرف سے وہ چیز عطا کی جائے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بالکل دھیان لگا کے آپ پڑھا کریں۔ تو یہ جرنیلنگ تھی سورہ فاتحہ کے تعلق سے، تو آپ اسے دیکھیے، سمجھیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔